ویلکم بیک. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں حسین ہارون صاحب, فارمر اسپیکر رہ چکے ہیں سندھ اسمبلی کے, اور آج کل میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا پبلک میٹنگز کر رہے ہیں, لوگوں کو مل رہے ہیں, اور ایک پبلک میٹنگ ان کی اسکیجول ہے 18 اپریل کو یہیں کراچی پہ. میں ان سے بات کروں گا, دوبارہ پوچھوں گا کہ اتنے عرصے کے گیپ کے بعد کیا ضرورت پیش آئی کہ انہوں نے دوبارہ رابطہ اپنا عوام کے ساتھ شروع کیا, کیا ضرورت پیش آ گئی جی؟ تقریباً 20 سال پہلے میں نے سیاست سے علیحدگی کی, کیونکہ اللہ کے فضل سے میرے پاس سب کچھ تھا. خدمت کا جذبہ تھا, کئی سال سیاست میں رہا, کئی سیٹوں پہ لڑا, شہر میں مختلف علاقوں میں گروپس بنائے. لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ انتظامیہ یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ, ناٹ جسٹ دی انتظامیہ, اور سیاستدان زیادہ تر وہ شوقین تھے اپنے گھر بنانے کے لیے, اپنے آپ کو بلند کرنے کے لیے. آہستہ آہستہ جب مجھے یہ محسوس ہوا کہ سماج کے لیے صحیح معنوں میں خدمات نہیں کی جا رہے, محض ایک سیٹ کے لیے یا 2 سیٹوں کے لیے بات نہیں بنتی تھی, تو کوشش میں نے اس بات کی کہ میں آہستہ آہستہ علیحدہ ہو جاؤں. لہٰذا 88 میں میں علیحدہ ہو گیا. اس سے پہلے آپ چیف منسٹر کے امیدوار تھے, یو آر اے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ. کیا ہوا, چیف منسٹر سے کیوں نہیں ملی آپ کو؟ اس لیے کہ پہلے تو میں بلدیاتی اداروں کے لیے میئر بن رہا تھا. اکثریت میرے پاس تھی, بہت بھاری اکثریت ساری سیاسی پارٹیوں کے خلاف. اور اس زمانے میں کون سا ایئر ہے؟ 83. اور اس وقت گورنر صاحب جو تھے ہمارے, شاید ان کو یہ بتایا گیا کہ بہت اسٹرانگ ہیں. اور گورنر کون تھے اس وقت؟ خالد عباسی صاحب مرحوم تھے, ہمارے اچھے دوست بھی تھے. لیکن کہا گیا کہ یہ بہت اسٹرانگ ہیں اور بہت جذباتی انسان ہیں. اچھا, تو آپ جذباتی تھے؟ ان کی تجربے کے مطابق یا جائزے کے مطابق تھا. آپ کے دوست تھے نا, دونوں نے کہا آپ جذباتی ہیں, تو پروبلی آپ کو اچھی طرح جانتے ہوں گے شاید. جی. اچھا. غریب کے لیے جذباتی ہوں, اور وہ ضروری ہے ہونا, ورنہ کوئی ان کے لیے لڑتا نہیں. ٹھیک. تو اس وقت انہوں نے رات کو میرے 3 ممبر توڑے تھے حکومت کے آدمیوں نے آ کر. اچھا. ان کو باقاعدگی سے لے جایا گیا, اور صبح میں 3 سوئنگ ووٹس پہ ہار گیا تھا. اچھا. اور شہر کو دوسرے راستے پہ لے جایا گیا. اس کے بعد چیف منسٹرشپ کا الیکشن آیا, اور اکثریت پھر میرے پاس تھی. اچھا. اس بار انہوں نے سوچا کہ کچھ اور نہیں کر سکتے, تو انہوں نے قانون بدل دیا آخری وقت پہ, جیسے آج قانون بدلا ہے, مطلب ان حالات میں بھی بدلتے رہتے ہیں. اچھا. انہوں نے کہا کہ پہلے گورنر صاحب تھے جہانداد خان, انہوں نے وعدہ کیا سب سے کہ جن کی اکثریت دکھے گی ہمیں, اور ہم ایوان سے ہی ممبر لیں گے. ٹھیک ہے. لیکن حسب معمول انہوں نے اپنے کہنے کی وعدہ خلافی کی, اور انہوں نے باقاعدگی سے ایک جج کو, جو قانونی طور پہ بھی آئینی طور پہ بھی ناممکن بات تھی, لے آ کر چیف منسٹر بغیر منتخب ہونے کے بنا دیا تھا. اچھا. اور ناراضگی میں نے پیپرز فائل کیے تھے اسپیکرشپ کے. 110 ممبر تھے تقریباً اس وقت. آپ کو 103 ووٹ ملے؟ 104 ووٹ. 104 ووٹ پرپوزلز اور سیکنڈرز تھے. اچھا. اور چیف منسٹر صاحب کو کانفیڈنس کے ووٹ کے وقت صرف 70 ووٹ ملے تھے. اچھا. اکثریت تھی. اچھا. لیکن وہاں بھی یہی فکر تھی کہ پتہ نہیں یہ کیا کر دیں گے, اور کرنا کچھ نہیں تھا. ایک راستہ اختیار کرنا تھا جمہوریت کا, اس پہ چلنا تھا. لیکن بہت سی باتیں اس وقت منظور نہیں تھیں. اور پھر 2-3 واقعات ہوئے. ایک, میں کالا باغ ڈیم کے خلاف بولا. 2, اس وقت مارشل لاء کے ہٹانے کے لیے قرارداد اسمبلی میں منظور ہوئی. مجھے گورنر صاحب نے کہا آپ اس کو مت آنے دیں. میں نے کہا بھائی آپ کے پاس اکثریت ہے, آپ اس کو روکیں. میرا کام یہ نہیں کہ ایوان سے کارروائیوں کو روکوں, آپ کا کام ہے اپنی اکثریت کو استعمال کریں. بہرحال وہ واقعہ ہوا. پھر مزید 2-3 اور واقعات ہوئے جن پہ وہ پھر مجبور ہو گئے تھے مجھے ہٹانے کے لیے. تو یہ اس وقت. اب کیا ہوگا؟ ابھی کیا, کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ ابھی جو ہماری سورسز ہیں, وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیر از کنسلٹیشن گوئنگ آن رائٹ ناؤ بٹوین دا MQM اینڈ پیپلز پارٹی. ٹھیک ہے جی. کیا آپ کے خیال میں جو یہ رابطہ ہوا ہے ابھی MQM اور پیپلز پارٹی کا لیٹسٹ جو ہے, اس میں ان کے کوئی ورک آؤٹ ہو جائیں گی چیزیں
جی ہاں ہو جائے؟ میں سمجھتا ہوں. اچھا، کیا اس کا کیا ورک آؤٹ کیسے ہوں گی؟ میرا خیال یہ ہے کہ ایم کیو ایم نے بڑے واضح طور پر اپنی ریکوائرمنٹ اسٹیٹ کی کر دی ہیں. وہ کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ایک جب انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا ہوتے ہوئے انہوں نے ایک فال بیک اسٹریٹجی بڑی اچھی بنائی میرے خیال کے مطابق. اس فال بیک اسٹریٹجی میں یہ تھا کہ اگر ہم واضح طور پر ہر ایک چیز مانگتے ہیں وہ ہمیں ملتی نہیں، تو جانے سے پہلے نگران میں بھی رہتے ہوئے انہوں نے اپنی طرف ہر ایک چیز کو اتنی بلند کر دی کہ آنے والے اگر ان کو وہاں سے اتارتے ہیں تو پھر ناراضگی پیدا ہوتی ہے. تو اس میں انہوں نے سندھ میں ایک فارمولا ڈیوائز کیا تھا 50-50 کا، جو مناسب شاید نہیں تھا، بلکہ پچھلی حکومت میں تو ان کی 60 تک چلی گئی تھی، باقی سندھ کو 40% پہ تھا. اور تمام چیزوں کو اگر آپ دیکھیں ابھی 40-60 پہ ہوگا. میرا خیال یہ ہے کہ یہی ڈیوائز کیا گیا ہے. اچھا، ان کو 8 سیٹیں ملے گی پیپلز پارٹی اور ان کے دوستوں کو 12 سیٹیں ملے گی، ایسی کچھ 40-60 کا فارمولا ڈیوائز کیا ہوا ہے. یہ تو سنی سنائی باتیں ہیں، مجھے تو نہیں معلوم، لیکن جو آواز سنائی دیتی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ تقریباً ہو جائے گا. مجھے نظر نہیں آتا کہ نہ ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر طریقہ یہ ہوتا اگر یہ جنوبی افریقہ کے جیسے ایک سچائی کمیشن بناتے ہیں اور جو پچھلے 10 سال کے حالات ہیں ان پہ جائزہ لے کے فخر الدین ابراہیم صاحب کو بشپ ٹوٹو کی جگہ دیتے ہیں، کہتے جی ذمہ داریاں ٹھہرائیں کہ عوام کے سامنے جو خدشات ہیں، ناراضگیاں ہیں وغیرہ. دیکھیے، ہم آہنگی پیدا ہوگی جب ایک دوسرے پہ بھروسہ کیا جائے گا، ترقی ہوگی جب ایک دوسرے کی باتیں واضح ہو کر ہٹ جائیں گی راستے سے کہ چپکلشیں نہ رہیں. ابھی یہ باتیں جو آپ میٹنگ کر رہے ہیں، پبلک میٹنگ کر رہے ہیں، یہ کہاں پہ کر رہے ہیں؟ 18 اپریل کو. 18 اپریل کو جی یہ دلی کالونی کے سامنے یہاں پیچھے علاقہ ہے عیدگاہ گراؤنڈ، وہاں کر رہے ہیں کیونکہ یہ کرسچن کا ایک اہم علاقہ ہے. کیا ہوگا، کیا اس میں کیا بتائیں گے آپ، کیا بات کریں گے اس میں آپ؟ دیکھیے، سیاست میں واپس آنے کا مقصد میرا جو تھا سب سے پہلے یہ تھا کہ غریب کے لیے مصیبتیں بڑھتی گئی ہیں. یقیناً ہر ایک نمائندگی کر رہا ہے، یقیناً ہر ایک اپنی سوچ کے مطابق ان کے حل کرنے کے لیے پروگرام پیش کر رہا ہے. کئی باتیں مجھے غیر مناسب نظر آتی کیونکہ جب تک ترقی نہیں ہوگی غریب آگے نہیں بڑھے گا. اور ترقی کے لیے 2 بنیادیں ہیں، ایک لو انفلیشن ریٹ، 2 بجلی. یہ دونوں چیزیں پاکستان میں اس وقت نہیں ہیں. آپ کی بجلی کی شارٹ فال 2500 میگا واٹس ہیں، آپ کی انفلیشن ریٹ 18% سالانہ سے بڑھ گئی ہے. لہٰذا جب پہچان ہی ہم نہیں رہے ہیں کہ کہاں مسئلہ ہو رہا ہے، ترقی نہیں ہوتی. ہم اس وقت ایک پہلے راستے پہ نکلے ہیں کہ یہ جو مہنگائی کا دور ہے، انفلیشن ریٹ جسے کہتے ہیں، مہنگائی ہوتی ہے، اگر اسے آپ نے قابو نہیں کیا تو کوئی چیز آگے نہیں بڑھتی ہے. قابو کرنے کے طریقے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی پاورٹی لائن بڑھتے جا رہی ہے، زیادہ سے زیادہ لوگ. سوری آئی ہیو ٹو کٹ یو اوور ہیئر، لیکن آپ یہ باتیں جو ان سے لوگوں کو بتائیں گے تو اس کا سولوشن کیا ہے؟ سولوشن کیا دیں گے آپ ان کو؟ دیکھیے، ایک تو یہ تو ان کو بھی پتا ہے، وہ تو بیچارے ویسے ہی پسے ہیں. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. سب سے پہلے تو میں آپ سے عرض کروں گا اس کو کیٹیگرائز کرنا پڑے گا. اچھا، ایک کیٹیگری تو یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جو اپنی مدد آپ نہیں کر پاتے ابھی. ٹھیک. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکومت پاکستان کو 100 بلین روپے کا ایک پاورٹی فنڈ بنانا چاہیے. عموماً باہر ملکوں میں جب ایسے حالات ہوتے ہیں تو پاورٹی فنڈ قائم کی جاتی ہے. پاورٹی فنڈ قائم کرنی چاہیے جس میں تقریباً 50% کھانے پینے کے آسائشوں کے لیے استعمال ہونا چاہیے، 20% ہونے چاہیے استعمال ہائی کاسٹ آف آئل اور انرجی کے، اور 30% فار اسٹارٹنگ آف رورل پروجیکٹس اینڈ ادر سچ تھنگز وچ ول برنگ employment to people at basic level. آپ کے خیال میں حکومت آپ کی بات سنے گی، پاورٹی فنڈ بنائے گی؟ آپ کے پروگرام پر کہہ رہے ہیں، شاید آپ کی بات سنیں، ہم دونوں ساتھ مل کے کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آئی ایم آل آؤٹ فار اٹ. بیکاز میں آپ سے عرض کروں، اچھا یہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اس وقت الیکشن کو خریدنے کے لیے سابقہ حکومت نے تقریباً 300 بلین روپے کا ایک فنڈ قائم کیا تھا جس میں لوکل گورنمنٹس کو دے رہے تھے، اس کو دے رہے تھے. ان میں سے بہت سے فنڈز اب تک استعمال نہیں ہوئے اور تقریباً اس وقت آپ کو 100 کے لگ بھگ اس میں سے مل سکے گا. تو یہ پیسے کی سورسنگ بھی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں یا کہاں سے آ سکتی ہے. لہٰذا کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ پہلے ان کو ہیلپ کریں who cannot help themselves. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو جانا ہے
ان 2-3 راستوں پہ جہاں سے پاکستان میں پیداواری انکریز ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں فار ایگزامپل پلاننگ منصوبے بندی کی اس وقت صورتحال کیا ہے کہ جب بجلی کی کمی محسوس ہونی شروع کی 1000 میگا واٹس اس وقت پاکستان میں بند ہے کیونکہ حکومت پاکستان اور واپٹا نے 7 IPPs کے پیسے نہیں دیے تو انہوں نے شٹ ڈاؤن کر دیا اپنے آپ کو. اب آپ سوچیں جس ملک میں بلیک آؤٹس ہوں جس طریقے سے ہو رہے ہیں وہاں ترقی کیسے ہوگی؟ وہاں غریب خاص طور پہ جو دن کے دہاڑی پر اپنے آپ کو چلاتا ہے. تو یو ہیو ٹو ریسٹور دی ایکویلیبریم آن انرجی سپلائی. اور اس کے علاوہ آپ کو پروڈکشن کا لائن دینا ہے. پاکستان میں ہر وقت یہ غلطی کی مصیبت کے وقت کہا بڑی سندیں لگاتے ہیں, بڑی سندوں سے کچھ نہیں بنتا. ایشین ٹائیگرز نے کاٹیج انڈسٹری سے اپنے آپ کو قائم رکھا. وی ہیو ٹو موو آر امپیریٹیوز اینڈ ورک ہارڈ ناؤ. If you waste any more time, I'm afraid time is passing us by. So you'll tell these things to the people اور پبلک میٹنگز جو ہوں گی اس میں آپ یہ ساری چیزیں بتائیں گے لوگوں کو, سولوشن دیں گے. پرابلمز آئیڈینٹیفائی کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے میرے خیال, وہ تو ان کو پتہ ہی پتہ ہے, بٹ یو وانٹ ٹو کم اپ ود سولوشنز. Solutions is what I intend to come up with. But then again, I'll have to like cut you over here because we are running out of time. Solutions تو آپ دے دیں گے. پاورٹی فنڈ کی آپ نے بات کی. پاورٹی فنڈ اگر آپ کو نہیں ملتا, سپوزٹلی نہیں قائم ہوتا پاورٹی فنڈ, حکومت نہیں بناتی پاورٹی فنڈ, تو پھر اس کے علاوہ کیا اسٹریٹجی ہوگی آپ کی؟ ایک چیز یاد رکھیں, صورتحال بہت نازک ہے پاکستان میں. ٹھیک. اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ حالات سب نارمل پہ چلیں گے, یہ نہیں ہوگا. لہٰذا میری گزارش ہے حکومتوں سے کہ عوامی جمہوری عمل کو قائم رکھنے کے لیے اس وقت اپنی تمام تر کوششیں, بھول جائیں ساری باتیں, بھول جائیں وہ پرانی طریقے, بھول جائیں یہ فورن ٹرپس اور یہ آزمائشیں اور یہ گاڑیاں, سب بھولیں. اس وقت تو پرائم منسٹر نے ویسے ہی کہہ دیا 1600 cc گاڑی چلائیں. 1600 cc کی بھی بات نہیں جی, یہاں بات دراصل یہ ہے ویسٹیج کو بند کیجئے, عوام کی طرف توجہ دیجئے, اس چیز کو اٹھانے کی کوشش کیجئے. ورنہ یاد رکھیں یہ بیوی کے ایک خون کا عطیہ تھا جو آپ یہاں تک پہنچے ہیں. اگر آپ نے جانے دیا آئندہ یہ موقع نہیں ملنا. ٹھیک ہے, گاٹ یور پوائنٹ جی. ایک بات آپ کو ایک خبر سناتا چلوں, یہ ہمارے ایسٹس ہیں, ہمارے قوم کے ایسٹس ہیں, اور اس پہ ایک خبر بتاؤں گا. میں واپس کوشش کروں گا حسین ہارون صاحب کی طرف آنے کی. روز ویلٹ ہوٹل نیو یارک میں جو ہے, اس میں PIA جو سا ہے اس کے شیئرز ہیں. PIA کے کچھ جو سی شیئرز ہیں کسی کچھ عرصہ پہلے ان کو بیچنے کے بارے میں سوچا گیا تھا, اور عارف عباسی صاحب جو ان سے ہیں وہ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. عارف عباسی صاحب جو ان سے فارمر چیئرمین رہ چکے ہیں PIA کے, ان سے بات کریں گے کہ اس سٹیج پہ جبکہ پراپرٹی کی قیمتیں نیو یارک میں اور امریکہ میں گری ہوئی ہیں, کیا از دس دا رائٹ ٹائم ٹو سیل ایسٹس, اور جو کہ کنٹری کے ایسٹس ہوتے ہیں. عارف عباسی صاحب کیسے ہیں آپ کی؟ السلام علیکم رانا صاحب, آئی ایم ویل, تھینک یو. اوکے, گڈ ٹو ہیئر فرام یو جی آفٹر اے ویری لانگ ٹائم. میوچول سر, میوچول. کیا ہونا چاہیے جی یہ روز ویلٹ ہوٹل جو سی ہے, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بھی اس پہ بڈ کیا اور انہوں نے کوئی 244 ملین کی جو سی بڈنگ کی تھی. اگر آپ یاد ہے تھوڑا سا کلیریفائی کریں گے یہ کیا ہے, کیا روز ویلٹ ہوٹل, وی بین دیئر, یو ہیو بین دیئر, سو مینی پیپل ہیو بین دیئر, اور اس سٹیج پہ اس کو بیچنا چاہیے یا نہیں بیچنا چاہیے؟ آئی ڈونٹ تھنک, ایکچولی میں رانا صاحب آئی ایم اگینسٹ دس فلاسفی جو ہے کہ بھائی فیملی سلور کو بیچ دیں آپ. سوری, کین یو کم اگین جی؟ تو یہ 27 عارف صاحب کین یو کم اگین, وی کین بیئرلی ہیئر یو. اوہ, یہ فیملی سلور کو بیچنے کے میں بالکل خلاف ہوں. اٹ از بین مائی پالیسی فار اے لانگ لانگ ٹائم. اوکے. چاہے یہ ایک روزویلٹ ہوٹل ہوئے, چاہے بوئنگ 747 ہوئے, چاہے وہ کوئی بھی ایسٹ ہوئے آپ کا, ٹھیک, اس کو استعمال کرنا بہتر ہوتا ہے. ٹھیک. اور یہ جب خریدے گئے تھے تو یہ 4 ہوٹلز تھے. اچھا. اگر گڈ مینجمنٹ ہوتی تو ابھی آپ کے پاس 150 ہوٹل ہونے چاہیے تھے. ٹھیک ہے. مگر اس کی بجائے اب آپ کے پاس 3 رہ گئے, اور 3 میں بھی ایک کی اونرشپ کویسچنبل ہے جو ریاض میں ہے. وہ پتہ نہیں, اب میں آئی بین آؤٹ آف ٹچ کہ وہ اب ہمارا جو پارٹنر تھے پرنس فیصل, ان کو ہینڈ اوور کر دیا گیا ہے یا نہیں کر دیا گیا. ٹھیک ہے جی. یہ جو ہوٹل تھا یہ بھی آپ تقریباً لوز کر چکے تھے جب
علی آفریدی اور اسفر حسنین جو ہمارے ڈائریکٹر فائنانس تھے، ان نے اگر ڈیپوزیشن نہیں دی ہوتی لاہور کورٹ میں تو یہ ہوٹل بھی آپ کے ہاتھ سے چلا جاتا روزویلٹ. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو پیرس کا ہوٹل ہے ہمارا جس کا نام ہے اسکریپ، ٹھیک ہے، وہ اوپرا میں سچویٹڈ ہے. آپ کو پتا ہے کہ وہ بڑی پرائز پوزیشن ہے جی، بڑی پرائم لوکیشن پہ ہے جی. اور اس کو جب خریدا گیا تھا تو یہ بھی 6 اسٹار ڈیلکس تھا، مگر پھر اس کو ماڈیفائی کیا. ہمارے جو ہم نے جن کو اپوائنٹ کیا تھا نووٹیل والوں کو جو اب ایکور ہیں، جی جی، ان کو ہم نے اپوائنٹ کیا تھا مینجمنٹ ایجنٹس. تو یہ جو ہوٹل ہے اسکریپ، اس کے اندر کیا ہوا تھا کہ جو پارٹنرز تھے ہمارے، ان کے جو ریپرزینٹیوز تھے، انہوں نے پی آئی کو اور ہمارے جو پارٹنر تھے دونوں کو ڈس انہیریٹ کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس میں 80 ملین کے قریب کا غبن ہوا تھا ریاض کے ہوٹل میں. ٹھیک. اور یہ اپروکسیمیٹ فگرز ہیں، اور اس کے اوپر کوئی توجہ دی نہیں گئی. اسی پیسے سے وہ پی آئی کے اور پرنس فیصل کے شیئرز خرید کے وہ اس ہوٹل کو اپنانا چاہ رہے تھے اکارڈ کے ساتھ. we're left with, like Arif صاحب, we're left with only 30 seconds. We have to wind up. جی. تو اس کے اندر یہ ہوا تھا کہ 3 دن رہ گئے تھے. وہ آؤٹ آف کورٹ تھے کہ ٹائم بار ہو رہا تھا. تو 3 دن پہلے میں نے جا کے پال میریئر ہمارے جو پرانے لائر تھے ان کو کیس دیا، تو وہ کہیں جا کے کیس جیتے تو وہ ہوٹل آپ کو واپس ملا. ٹھیک ہے. یہ جو روزویلٹ ہے یہ پرائم لوکیشن ہے. جی جی. اور یہ 1000 سے زیادہ کمرے ہیں. جی ہاں. اور اس کی جو مین انٹرنس ٹو دا سینٹرل گرینڈ سینٹرل ہے وہ اس کے بار کے تھرو جاتی ہے. جی ہاں بالکل. اس قسم کے ہوٹل کو بیچنا جی آئی تھنک از ٹریوسٹی، اور اسپیشلی 200,000 میں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو اس عارف صاحب. تھینک یو ویری مچ. مائی پلیزر. تھینک یو. عارف عباسی صاحب تھے جی ہمارے ساتھ. عارف علی عباسی صاحب فارمر چیئرمین ہے PIA کے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے یہ روزویلٹ ہوٹل یا جو ہمارے پاس ہوٹل پیرس میں ہے جو کہ ایسٹس ہیں پاکستان گورنمنٹ کے، ان کو بیچنا نہیں چاہیے، بلکہ اگر اچھی مینجمنٹ ہوتی تو ان 3 ہوٹل جو ریاض میں تھے اور پیرس میں تھے اور نیو یارک میں جو ہے، ان کے بجائے اچھی مینجمنٹ اگر ہوتی تو آج 150 ہوٹل ہوتے. میرے ساتھ جو اسٹوڈیوز میں موجود ہیں صاحب حسین ہارون صاحب، ان سے ہم نے بات کی. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ان سر. ویل ہیو ٹو لائک وائنڈ اپ اوور ہیئر، وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. اور ان سے ہم نے بات کی، بڑی اچھی باتیں کی. ان کا بڑا اچھا ایجنڈا ہے، اور آئی ایم سوری ایجنڈا نہیں ہے، از لائک ٹرائنگ ٹو ایجوکیٹ پیپل اینڈ ٹرائنگ ٹو کم اپ وتھ سولوشنز جو پرابلمس ہیں ان کا. تو اس کے لیے میٹنگ بھی کریں. 18 اپریل کو پبلک میٹنگ بھی کر رہے ہیں، اور کوشش کیجئے کہ وہاں پہ آپ جائیں اور ان کو سنیں. مائی ای میل ایڈریس از آن دا اسکرین rm@businessplus.tv. Please do send me your emails and I'll try to respond back. Thank you very much for joining me. I'll see you tomorrow, same time. Allah Hafiz.